بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 81۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 35، حکم کی تعریف، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر کی تشریح حصہ 11۔ حکم کی تعریف چل رہی تھی، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ اس سے متعلق پچھلے اسباق میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ اب حکم کی تعریف پر اعتراضات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حکم کی تعریف پر جو 5 اعتراضات صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے کیے ہیں، ان میں سے آج تیسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِلَّا يُقَالُ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ بِهَذَا لَا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حکم کی تعریف قیاسی احکامات کو شامل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تعریف کی ہے حکم کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تبارک و تعالی کے خطاب جو بندہ کے افعال سے متعلق ہو، جبکہ قیاس میں جو حکم ہوتا ہے وہ ایک مجتہد کا حکم ہوتا ہے، لہذا حکم کی تعریف قیاسی احکامات کو شامل نہیں ہے۔ جبکہ ہم بہت سارے احکامات دیکھتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر نص نہیں ہوتا، اور قیاس کے ذریعے سے اس کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ تو پہلے بھی بتایا تھا کہ مصنف نے 5 اعتراضات کیے، لیکن ان میں سے بعض کے جوابات دیے ہیں، یعنی بعض اعتراضات گویا مصنف کے نزدیک وہ وارد نہیں ہوتے، لیکن بعض اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض جو ما يتعلق بفعل السبی تھا، اس کے بارے میں مصنف کی رائے یہ تھی کہ یہ اعتراض واقعی اس تعریف پر واقع ہوتا ہے، لیکن تیسری تعریف کا جواب، تیسرا جو اعتراض ہے اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن اس کو ہم قیاسی احکامات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قیاس کے ذریعے سے وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خطاب اس کے بارے میں وارد ہے، اور اس سے قیاس سے اصل حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قیاس کے ذریعے سے صرف اس کا پتہ چلتا ہے کہ حکم کیا ہے، باقی خطاب تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک تشریح کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ خطاب اللہ پر ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ خطاب اللہ سے تو خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خطاب الوالدین یا دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیے ہیں ان کی اطاعت، وہ بھی اس سے نکل گئے۔ تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان کی بات ایسی ہو گئی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ اور یہاں جو قیاس کے ذریعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے 2 طریقے ہیں۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہوتا ہے، اور بعض ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان نہیں کیے ہوتے ہیں، اس کو صرف مجتہد ہی معلوم کر سکتے ہیں، جو اہل علم ہے، ماہر متبحر عالم ہے، اس کو معلوم کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ مجتہد اپنی طرف سے حکم نہیں لگاتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ تنقیح کی عبارت تھی، اب توضیح میں بیان کرتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَا خِطَابَ هَا هُنَا إِلَّا يُقَالُ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ بِهَذَا إِلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ اعْلَمْ أَنَّ الْمَصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرْفًا أَنَّهُ آتِيكَ طُلُوعَ الْفَجْرِ أي وقت طلوعه فقوله إلا يقال من هذا الباب أو من هذا القبيل، فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس أي في جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال يدرك بالقياس أن خطاب ورد بهذا إلا أنه ثبت بالقياس، فإن القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الإشكال۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعریف سے وہ احکامات نکل جائیں گے جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے، کیونکہ یہاں تو خطاب نہیں ہے۔ الا یقال، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیاس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطاب اس کے بارے میں وارد ہے، مگر چونکہ یہ قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے اس لیے اس کی نسبت ہم قیاس کی طرف کرتے ہیں۔
اس کے بعد علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ الا یقال کی ترکیب بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مصادر کبھی ظرف واقع ہوتے، جیسے آتی کا طلوع الفجر، میں آپ کے پاس آؤں گا فجر کے طلوع کے وقت، تو مصنف کا قول الا یقال یہ اس قبیل میں سے ہے، کیونکہ یہ استثناء مفرغ ہے ان کے قول ویخرج منہ ما ثبت بالقیاس سے، یعنی یخرج منہ ما ثبت بالقیاس فی جمیع الاوقات، اس سے وہ احکامات نکل جائیں گے جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے تمام اوقات میں، مگر اس وقت میں وہ نہیں نکل سکیں گے اگر ہم یہ کہیں، یعنی یدرک بالقیاس ان الخطاب ورد بہذا الا انه ثبت بالقیاس، کیونکہ قیاس مظہر حکم کے لیے مثبت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اشکال دفع ہو گیا۔ اسی بات میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ایک نحوی بات بتائی، ایک عربی کا ایک قاعدہ بتایا کہ الا ان یقال، الا ان یقال میں ان فی المضارع پر داخل ہے اور فی المضارع کی وجہ سے یہ مصدر کے معنی میں ہے، تو جو مصدر ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ظرف واقع ہوتا ہے، یعنی اس میں مفعول فی کا معنی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی اس طرح ہے الا ان یقال، الا وقت ان یقال، یہ اس کا معنی ہوگا، مطلب یعنی اس سے قیاس کے احکامات نکل جائیں گے مگر اس وقت نہیں نکلیں گے اگر ہم یہ کہیں، اور اس کے لیے مثال دی ہے جیسے کوئی کہے آتی کا طلوع الفجر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آتی کا وقت طلوع الفجر، یعنی میں آپ کے پاس طلوع فجر کے وقت آؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں تفتزانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، الثالث ان التعریف غیر متناول للحکم الثابت بالقیاس لعدم خطاب اللہ تعالی، واجاب بان القیاس مضر للحکم لا مثبت، ولا يخفى عليك ان السؤال وارد فيما ثبت بالسنة والاجماع ايضا، والجواب ان كل منهما كاشف عن خطاب الله تعالى ومعرف له، وهذا معنى كونها ادلة الاحکام۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تعریف حکم کو شامل نہیں ہے جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب اس میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قیاس حکم کو واضح کرنے والا ہے، نہ کہ قیاس حکم کو ثابت کرنے والا، اور آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہی سوال ما ثبت بالسنہ و ما ثبت بالاجماع کے بارے میں بھی وارد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب سے پردہ ہٹانے والے ہیں اور اس کی پہچان کرانے والے ہیں، اور یہی معنی ہے حکم کے لیے ادلہ بننے کا۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور اس کا وہی جواب ذکر کیا جو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حکم کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ حکم قیاسی احکامات کو شامل نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ قیاس مظہر حکم کے لیے مثبت نہیں ہے، یعنی اصل حکم کو ثابت کرنے والا نہیں بلکہ ایک ثابت شدہ چیز کو صرف واضح کرتا ہے۔ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہاں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اوپر جا کر اس اعتراض کو بنیادی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اعتراض صرف قیاس سے متعلق مسائل میں کیا ہے، یہ قیاس سے متعلق کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو، اور اس طرح اجماعی مسائل پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بھی تو خطاب اللہ نہیں ہے، ایک میں خطاب الرسول ہے اور ایک میں خطاب امت ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ دراصل وہ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں معلوم ہوئے، لہٰذا اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو اجماع ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی تعیین اور اس کی جو ہم تک یعنی حکم معلوم ہوا ہے اجماع کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو اجماع کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سبق بہت زبردست ہے اور اس سے یہ نقطہ حل ہو گیا ہے کہ یعنی جو حضرات قیاس کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں، کمزور نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ قیاس کو خیالات اور ظنیات سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس کتاب میں دو بڑے محققین، اور ظاہر ہے یہ اصول فقہ کی صرف ایک کتاب میں نہیں ہے بلکہ تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ اعتراض واقع کیا گیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قیاس جو ہے
یہ تو خطاب اللہ نہیں ہے، تو یہاں ان کو خطاب اللہ کا درجہ دیا، یعنی جواب حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ قیاس کے جو احکامات ہیں یہ بھی دراصل خطاب اللہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیاس کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ اس کو بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کا درجہ ملا ہے۔ اور پھر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مجتہدین ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ شروع کے اسباق میں بالکل توضیح تلوی کے بالکل شروع کے اسباق میں ہم نے مجتہدین کے فضائل ذکر کیے تھے اور ان کا مقام ذکر کیا تھا قرآن و حدیث کی نگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کے جو قول ہے اور ان کا فعل ان کو اپنا مقام دیا ہے، اور مجتہدین کا جو فضیلت کا یعنی درجہ ملا ہے یہ اس وجہ سے ملا ہے کہ یہ کام بھی مشکل کرتے ہیں، احتیاط والا کام کرتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرتے ہیں ان احکامات میں جس میں بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم معلوم نہیں ہوتا، تو چونکہ اس میں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی، بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو وسائل اور ان کے لیے اس کو استعداد بھی دی ہوتی ہے، لہٰذا یہ مشکل کام کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو درجہ اور مقام بھی بلند ملا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ مثلا قیاس کے ذریعے سے کیسے حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ حکم بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جو حضرات قیاس کو نہیں مانتے، یعنی وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اصل دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے اور قیاس حجت نہیں ہے، تو دراصل وہ بھی قیاس پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے قیاسات کو قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قیاسات ہیں وہ دراصل قرآن و حدیث کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کو قیاس کی طرف ہم قیاس کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے جاموس، اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے ذریعے سے قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب جاموس کے بارے میں جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں اور حناف اور شواف مالکیہ حنابلہ جو قیاس کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، لیکن دلیل کیا ہے کہ جاموس اور یعنی بھینس حلال ہے؟ تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے۔ قیاس کے ذریعے سے کیسے ثابت ہے؟ قیاس کے ذریعے سے ایسے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طیب جانوروں کے بارے میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو طیبات ہو اور جو پاک ہو اور ان کا مزاج بھی پاک ہو اور وہ پاک چیزیں کھاتے بھی ہوں۔ اور ہم جانوروں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو گائے ہیں وہ جو چیزیں اس کا جو مزاج ہے وہ جو کھاتا ہے، اس طرح بھینس بھی وہی کھاتی ہے، جو گائے کھاتی ہے وہ بھینس بھی کھاتی ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا اور بقرہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ حلال ہے، اس طرح بکری اور دیگر جانور ہے، اونٹ ہے، اس کو حلال ہے، وہ حلال ہے، تو اس طرح بھینس کو بھی اس پر قیاس کر کے ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ اب دراصل جو بھینس کے بارے میں حکم ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ طیبات کو کھانے کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں جو اصول ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کو ہم نے بھینس میں وہ احکامات جاری کیے، تو یہ چونکہ ہم نے کیے ہیں براہ راست، لہٰذا اس کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف ہم اس کو ادباً منسوب نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ہمارا دماغ شامل ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول واضح طور پر کہہ دیتے کہ بھینس حلال ہے تو پھر اس میں قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیاس ان احکامات میں نہیں چلتی جس میں نص موجود ہو، جس میں نص موجود نہ ہو تو اس میں ہم حکم لگاتے ہیں۔ اب اگر ان علماء کرام سے ہم پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ دلائل صرف قرآن و حدیث ہے، ان کے بارے میں، کیونکہ وہ بھی بھینس کو حلال سمجھتے ہیں اور وہ بھی بھینس کو کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ قربانی کے قائل ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ بھینس حلال ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے۔ ہم نے کہا کہاں قرآن مجید میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کلوا من الطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور ہم نے بھینس میں دیکھا کہ وہ طیب ہے، لہٰذا ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یا اس طرح مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کے بارے میں کہا ہے، اور بقرہ اور بھینس ایک چیز ایک جیسے ہیں، لہٰذا ہم نے تو بیانی ہی وہی یعنی استدلال، طریقہ استدلال جو
دیگر علماء کرام کا ہے جو قیاس کے قائل ہے، وہ ان حضرات کا بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن و حدیث کہتے ہیں، اور جو مجتہدین ہیں وہ اپنی ان باتوں کو جو صراحتاً قرآن و حدیث میں نہیں آئے ان کو قیاس کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، لیکن یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو قیاس کے ذریعے سے تعبیر کریں، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق بہت اہم ہے۔ اس میں حکم کی تعریف ہم نے کی تھی، خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اور بار بار گزر چکا ہے کہ دراصل حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرتے ہیں، اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی کو بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ میری بات کی مخالفت کریں تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو حلال کیا اس کو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف قیاسی احکامات کے بارے میں یہ سوال کیوں؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح وہ حضرات جو قرآن و حدیث کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مجتہد کی بات مانتے ہیں جس کو شرک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے تو وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں بتاتے ہیں، لہٰذا وہ شرک نہیں ہے۔ تو یہی جواب ہم مجتہدین کے بارے میں بھی دیتے ہیں کہ مجتہدین جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو واضح کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگاتے۔ اور یہ تمام مجتہدین کی طرف سے یہ بات ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے حکم کو ثابت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجتہد غلطی پر ہو، لیکن بالجزم اور پھر مسائل بھی بہت زیادہ ہے، لاکھوں مسائل ہیں، تو لہٰذا تمام مسائل کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی طرف سے حکم لگاتے ہیں اور یا وہ غلطی پر ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو قیاسی احکامات ہیں، اجتہادی احکامات ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ آگے آ جائے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک اور بحث بھی آ جائے گی کہ مجتہد مصیب ہے کہ نہیں، وہ تمام مسائل میں مصیب ہے کہ نہیں، یعنی اس کے تمام مسائل ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں ایک تفصیلی بحث ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجتہد مصیب ہے، یعنی مجتہد جو حکم بھی کرے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، لیکن دیگر حضرات کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی کا احتمال ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے تو اگر غلط بھی ہو تو اس پر عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اور اس دنیا میں یہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اور یہ اس کے بارے میں حدیث بھی ذکر کی تھی کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد، اگر مجتہد غلطی کرے تو اس کو پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ درست کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں۔